نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال اللہ تعالی واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا. جناب صدر حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے پیارے دینی بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے توحید ایک قدیم نعمت. محترم سامعین، توحید دراصل اللہ رب العالمین کو اس کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک ماننے اور ان میں ذرہ برابر بھی کسی غیر اللہ کو شریک نہ کرنے کا نام ہے. محترم حاضرین، توحید سب سے عظیم الشان عبادت ہے. توحید قبولیت عمل کی روح اور ایمان کی جان ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ کی روشنی میں یہی توحید نجات اور کامیابی کی اولین کنجی ہے جس کا بغیر نجات ممکن نہیں. میرے پیارے بھائیوں، توحید تو عظیم الشان عبادت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ فرما کر عقیدہ توحید کو دین اسلام کی اولین بنیاد قرار دیا. توحید کی عظمت اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے دعوت تبلیغ کا آغاز کیا تو اسی توحید سے کیا اور اعلان کیا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہ لوگوں، اللہ کا وحدانیت کا اقرار کر لو، شرک کا راستہ چھوڑو، کامیاب ہو جاؤ گے. چنانچہ اس اعلان کے بعد چند ہی سالوں میں ایشیا کے اندر بھر دیا دنیا توحید کی روشنی سے جگمگانے لگی. اتنے ہی نہیں میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ فرما کر وفات کے وقت تجدید توحید کو سعادت و برکت کا ایک عظیم الشان شعب قرار دیا. میرے پیارے بھائیوں، توحید کی عظمت و اوقات کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے مدت تک اسی توحید کی آبیاری کی، اسی توحید کے حفاظت کے لیے جی جان لٹا دیا، لیکن دولت توحید سے ہاتھ نہ دھویا. یاد کیجئے حضرت نوح علیہ السلام کو، جنہوں نے سال 2000 نہیں 950 سال اسی توحید کی تبلیغ کی. اسی توحید کے سر بلندی کے لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آتش نمرود میں کود گئے. اسی توحید کی عظمت کے لیے حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون سے ٹکرا گئے. اسی توحید کے خاطر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے اپنی جان لٹا دی. اور نبی آخر جمع صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری زندگی اسی توحید کا نام کر دیا تھا. اللہ اللہ، صحابہ کرام کو کون بلا سکتا ہے؟ ان کی مکمل زندگی اسی توحید کے بالادستی کے لیے قربان تھی. اسی توحید میں ان زبان سے محبت تھی جس کا بنیاد توحید ہے. رضی اللہ عنہم اذان پہلوان اختتام ملا. الغرض توحید کے برکت سے مسلمانوں کو اجر و امان ملا، سمان ملا، عزت اور شرف بھی ملی. لیکن افسوس سد افسوس، جیسے جیسے توحید کی عظمت مسلمانوں کے دلوں سے کم ہوتی گئی، ہم حاکم تھے، محکوم بنتے ہی چلے گئے. ہمارے سروں سے عزت و وقار کا تاج اڑتا چلا گیا. سچ کہا ہے شاید مشرق علامہ اکبر اللہ نے، آدھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، آدھی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا نے زمین اور آسمان سے ہم کو دے مارا. لیکن اگر آج بھی توحید کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو یقیناً ہم نے کھویا ہوا مقام واپس پا سکتے ہیں اور شان سے دنیا کو کر سکتے ہیں. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے. آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو توحید کے نور سے روشن فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.